अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में बहुत कुछ इमरान खान के हक़ में हुआ है तो आपको ज़ाहिर है यकीन नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है। आज एक बार फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आमिर फ़ारूक, ये दो रुकनी बेंच है जो इमरान खान के केस की समाअत कर रहा है। उस दिन कहा गया था कि 11:30 बजे केस को सुनेंगे, लेकिन 11:30 बजे केस की समाअत नहीं हो सकी और 12:45 बजे तकरीबन 12:45 या 12:50 के आसपास इस केस की समाअत शुरू हुई। लेकिन आज जो अच्छी बात है वो अच्छी बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज़, जो उस दिन बेड से उठ भी नहीं सकते थे, आज वो ना सिर्फ बेड से उठे बल्कि बेड से उठने के बाद वो अदालत भी तशरीफ़ लाए और अदालत में वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज अमजद परवेज़ के दलाइल वही थे जो उन्होंने जुमेरात को दिए थे। उनका सिर्फ एक सादा सा नुक्ता है और वो नुक्ता ये है कि आप स्टेट को, रियासत को नोटिस किए बगैर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं कर सकते। उनके मुताबिक हत्ता कि आज इलेक्शन कमीशन का वकील ये कहता हुआ दिखाई दिया कि मैं इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन उस मरहले पर जाने से पहले स्टेट को ज़रूर नोटिस जारी करें। अब ये वो नुक्ता है जो जुमेरात वाले दिन इन्होंने तकरीबन 2.25 घंटे या जितना भी 2 घंटे टाइम लिया, इसी नुक्ते पर वो दलाइल देते रहे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ताख़ीरी हरबे भी लगते हैं। लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं वो अपने क्लाइंट के हवाले से शायद उनको पता है कि उनका क्लाइंट यही चाहता है कि रिलीफ इमरान खान को आराम से मिले, टाइम लगे, रिलीफ तो मिल जाना है। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर खुद ही सवाल का जवाब दिया। पहले उन्होंने सवाल किया कि अगर रियासत को आज फरीक बनाया जाना इतना ही ज़रूरी है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने ट्रायल कोर्ट के अंदर जब आप ट्रायल कर रहे थे, खुद कंप्लेनेंट थे, तो आपने उस वक़्त रियासत को इसमें शामिल क्यों नहीं किया? पहली बात। इसके बाद अगली बात पर अमजद परवेज़ चौधरी ज़हूर इलाही केस का हवाला देते दिखाई दिए। फिर इमरान खान की रिहाई को रोकने के लिए उन्हें राहुल गांधी का, जो इंडिया वाले राहुल गांधी हैं, उनका हवाला देना पड़ा। अच्छा, हैरान कुन तौर पर उन्होंने वहाँ पे बताया तो उनको ये पता नहीं था कि इंडिया के अंदर 3 साल की सज़ा फौरी तौर पे मुअत्तल हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फौरी तौर पर इस हवाले से। अब ये बात हो गई। अब बार बार जब इसी नुक्ते पर वो पानी में मधानी डाल रहे थे और कोई नई बात नहीं कर पा रहे थे, तो उस दिन भी इनको तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा था कि आप आगे बढ़ें, अब आप अगली बात पर आ जाएं। आज भी यही बात हुई और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इनको कहा कि ये बात हमने सुन ली है, अब अपने हतमी दलाइल दें। और हतमी दलाइल के हवाले से इन्होंने ये कहा कि देखिए बात बहुत सादा है। और ख़ुद ही आमिर फ़ारूक ने कहा कि नैब केसेस के अंदर तो इवन शिकायत कुनिंदा नोटिस भी जारी नहीं किया जाता और सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है। नाज़रीन इकराम, हैरान कुन तौर पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ये सारा कुछ कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्हें इन सब बातों का पता है और वो ख़ुद बोल के भी कह रहे हैं, ये सब अपनी जगह है। फिर इस दौरान एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज ख़ुद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की वो इमरान खान के हवाले से है। एक तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उनके वकील अली ज़फ़र ने कहा कि हमने मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। तो हैरान कुन तौर पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनको कहा कि आज तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पे फ़ैसला हो ही जाएगा, तो उम्मीद रखें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि आपको मुलाकात की तो ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है कि जब फ़ैसला आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो उनकी वैसे ही आपसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि आज इमरान खान आपकी मान लेते हैं, वो ये था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो आज इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त का फ़ैसला कर देंगे। और अभी जो रिमार्क्स में साथ साथ देख रहा हूँ उनमें आ रहा है कि अमजद परवेज़ को जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा है कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपने दलाइल को ख़त्म करें, तो उम्मीद है अभी फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और यही बात इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा भी इनको बार बार कहते रहे कि आप फ़ैसला करें, आप हक़ में फ़ैसला करते हैं तो भी करें, आप खिलाफ फैसला करना चाहते हैं तो भी करें, लेकिन फैसला ज़रूर करें, इस मामले को लटकाएं नहीं। अब ये बात हो गई।
آج انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں ان کے حق میں بھی جا سکتی ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ یہ تھا جو تحریک انصاف کے لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ دیکھیے جو ہمایوں دلاور کی کورٹ ہے یعنی سیشن کورٹ، اس کو ڈائریکٹلی سن ہی نہیں سکتی، یہ معاملہ جانا تھا ایک مجسٹریٹ کے پاس۔ اس حوالے سے امجد پرویز نے کہا کہ مجسٹریٹ صرف اپنے دائرہ اختیار کی کمپلینٹ پر آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ ایک اور انہوں نے بات کی کہ دیکھیں اگر مجسٹریٹ نے بھی فیصلہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا تو ٹرائل تو سیشن کورٹ نے ہی کرنا تھا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک پروسیجرل چیز کو دیں، آپ کہیں دیکھیں پولیس کو جب پتہ چل گیا ہے کہ فلاں ایک جرم ہوا ہے تو پولیس نے گرفتاری کرنا تھا، تو ایف آئی آر کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایف آئی آر ہوئی ہے تو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے، ایف آئی آر نہیں ہوئی تو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے، ایک کام جو لا کے تحت پروسیجر ہے آپ نے وہ پروسیجر فالو ہی نہیں کیا، وہ مسنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر سوال اٹھے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلین فائل کرنے میں کوتاہی اگر ہوئی بھی ہے، جیسے عامر فاروق نے اس کا کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر اس دوران جو درخواست عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے دائر کی ہے اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو ٹرائل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر آپ کو پولیس گرفتار کر لے اور کہے کہ آپ نے چونکہ جرم کیا ہے تو ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے، اس پر امجد فاروق نے کہا کہ جی ہاں میرا نقطہ یہی ہے۔ تو اس طرح سے آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود بھرپور طریقے سے ان کو موقع دیا ہے اور اس کیس کے حوالے سے اب چیزیں زیادہ دیر میرٹ پر سٹے کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک تو جسٹس عامر فاروق نے خود بول کے بتا دیا کہ وہ آج فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، پھر علی ظفر کی درخواست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آج فیصلہ ہو جائے گا، پھر ابھی جو امجد فاروق وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دلائل 10 منٹ کے اندر مکمل کریں۔ اس دوران ناظرین کرام ایک تو سماعت کا وقفہ بھی ہوا ایک جگہ پہ، الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق چونکہ وہ بہت بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف پانی پینا ہے بلکہ انہوں نے دوائی لینی ہے، تو اس طرح تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ آیا۔ پھر ناظرین کرام ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹک جیل کے باہر خصوصی انتظامات ہیں، تو کیا عمران خان آج رہا ہو کر باہر آ جائیں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن جو اس وقت کے دعوے ہیں شاید ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنا انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر عمران خان کو لے کر کہ عمران خان کو جیل میں کھانا کیا دیا جا رہا ہے؟ جی ان کو دیسی گھی کے اندر مرغی اور مٹن کھلایا جاتا ہے، اس حد تک یہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو سسٹم سے مائنس کریں گے۔ تو اب خبریں یہ ہیں مختلف جو ہمارے پاس ہیں کہ عمران خان کی اگر اس کیس کے اندر رہائی ہو بھی جائے گی، یعنی سزا معطل ہو بھی جائے گی، اصل مقصد تو جج ہمایوں دلاور کا بھی یہی تھا کہ جلدی جلدی سارا کچھ ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم کسی بھی طرح عمران خان کو زمان پارک سے نکال کر جیل میں لے جائیں یا اپنی حراست میں رکھ لیں، اس کے بعد پھر ہمارا مسئلہ ہے ایک کیس میں گرفتاری ڈالیں یا دوسرے کیس میں۔ زمان پارک سے بار بار گرفتار کرنا ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ اگر آج اس عدالت سے جو کہ غالب امکان ہے کہ عمران خان کی رہائی کا حکم ہو جائے گا تو رہائی کے ساتھ ہی اگلے احکامات جاری ہو چکے ہوں گے کہ آپ عمران خان کو اٹک جیل سے گرفتار کر لیں۔ اور اگلی ایک بات، یہ جو بابو یا افسر شاہی جو پڑھے لکھے مقابلے کے امتحان والے لوگ ہیں جن کی تقریریں اور کتابیں سنیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ طاقتوروں کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اشرافیہ کے خواہ وہ سیاسی اشرافیہ ہو خواہ وہ دوسری اشرافیہ ہو، ان کے یہ فرنٹ مین ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن، کوئی ایسی گرفتاری ڈال دی ہو کہ جب سزا معطلی کا نوٹیفیکیشن آئے تو یہ میڈیا پر آ کر آپ کو بتائیں کہ دیکھیں ہم تو عمران خان کی فلاں کیس میں فلاں دن گرفتاری ڈال چکے ہیں، اس لیے ان کو رہا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں، اور وہ ایمان مزاری اور علی وزیر کے حوالے سے ہے۔ ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اب یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان مزاری تو شاید رہا ہو جائیں، بیچارہ علی وزیر رہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو کہ کرنا چاہیے، تمام شہریوں سے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ نوشیرہ کے بعد آج پرویز خٹک کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے مانسیرہ کے اندر ایک جلسہ کرنا ہے، اور بتایا گیا ہے پنڈال تو ویسے اسے نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک گھر لگ رہا ہے،
اور اس کے اندر میرا نہیں خیال 500 سے زائد کرسیاں ہوں گی. چلیں 1000 کرسی بھی بہت مشکل ہے, یہ میں بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہاں پہ انہوں نے تو جلسہ کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جلسے سے کتنا امپیکٹ آتا ہے. جس طرح سے کل بلدیاتی الیکشن کے نتائج آئے ہیں, ان سے تو لگتا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جبکہ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کو آج ایک بار پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ایک بار پھر ایف آئی او کو دے دیا گیا ہے. اور جج صاحب نے کہا ہے کہ اب اگر آپ نے کام مکمل نہ کیا تو اگلی بار ان کا ریمانڈ ملنا مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں آگے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں. عمران خان کی سزا معطلی کا فیصلہ کب آتا ہے, جیسے جیسے تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.